بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، جس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس کو اور آسان طریقے سے یہ سمجھیں کہ جو کتاب اللہ رب العزت نے یعنی قرآن مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں آپ سے پہلے یعنی دیگر انبیاء اکرام پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دراصل متقیوں کی ایک صفت کو بیان کیا گیا اس آیت مبارکہ میں بھی، کہ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر جو تیری طرف یعنی جناب محمد الرسول اللہ طرف نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے جیسے کہ توریت ہے، انجیل ہے اور دیگر صحیفے ہیں، ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھو دو باتیں ہیں کہ متقیوں کی ایک جماعت وہ ہے جو اس قرآن مقدس پر جو اب نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے پہلے جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، چونکہ اہل کتاب پہلے سے کتاب والے ہیں، یعنی ان کے پاس میں توریت ہے تو کوئی زبور کا ماننے والا ہے تو کوئی انجیل کا ماننے والا ہے، اور اب قرآن مقدس نازل ہوا تو یہ اس کو بھی مان رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جو دوسرا گروہ ہے متقین کے یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہے، یہاں پہ دو طبقے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ جو اہل کتاب میں سے ہے، جو توریت انجیل زبور وغیرہ میں سے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اہل عرب یعنی کفار مکہ اور امیین کا ذکر ہے، کہ ان لوگوں نے جو کہ یہ توریت کو نہیں جانتے تھے، یہ لوگ انجیل زبور اور دیگر صحیفوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن اب قرآن مقدس نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تو ان لوگوں نے اس پر ایمان لائے۔ تو یہ متقیوں کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ جو اس آیت کے اندر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تو اس کے اندر متقیوں کے دونوں طبقات کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کی کتابوں پر یعنی جو اہل کتاب اس پر تو ایمان رکھتے ہی تھے، اب جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، اور یہ جو کفار مکہ ہے اور امیین ہیں، یہ لوگ بھی جو اب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایک چیز یہاں پر جو متقین کا ذکر ہے اس میں ایک چیز یہ بتائی ہے جو خاص طور پر اس آیت کے اندر وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے کیا مراد ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے ذہن و فکر کے اندر ہمیشہ اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر ہمیں اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو ہر اس عمل سے دور رکھتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، بخلاف کافروں کے، کیونکہ کافر اس کو کیا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ کافر تو وہ ہے جو ہر وقت دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اس جملے کے اندر ایک چیز یہ بھی نکتہ ہے کہ مسلمان کا وہ طبقہ جو دنیا کے اندر بے فکر ہو کر جی رہا ہے وہ دراصل ایسا ہے جیسے کافر بے فکر ہو کر جیتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مسلمان جن کے سامنے یہ قرآن مقدس ہے، اس کا پیغام ہے اور بتایا جا رہا ہے بار بار کہ آخرت کا بھی دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، تو یہ ایک بہت عجیب لطیف نکتہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو آخرت کے خوف دل میں پیدا کر کے کافروں کی جماعت سے الگ کرنا ہے، ورنہ مسلمان تو ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن فکر آخرت خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں ایسے ہی ہیں جیسے کافر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نکتہ ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے، یعنی کہ جو لوگ ہدایت پر قائم ہیں دراصل یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کے فضل سے ان کو یہ ہدایت ملی ہے، اور وہ اپنی ہدایت پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اس پر وہ جم گئے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ کے اپنے فضل کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نور ہدایت کا چشمہ ان کے دلوں کے اندر رکھا، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور مہربانی کی توفیق سے ہی وہ اس عطا پر قائم ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
اب یہ مفلحون یعنی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے. کامیاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے جو کہا ہے قد افلح المؤمنون یا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یا اسی طریقے سے اور جگہوں پر جو مفلحون کا ذکر آیا جس میں کہا گیا کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے. کامیاب اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اس کو کہتے ہیں جو مکمل مراد کو پہنچ جائے. اور مکمل مراد اس دنیا کے اندر مسلمان کی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے اس پر عمل کرے، اس پر قائم رہے. اور چونکہ اس قوم کو یعنی مسلمان کو، ایمان والوں کو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا ہے، تو یہاں پر اعمال کر کے اس انسان کو جنت میں پہنچنا ہے. تو یہ مراد ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، غائبات پر یقین رکھے، اللہ سے ڈرتا رہے. جب یہ تمام کے تمام کام وہ کرے گا، ہدایت پر جمع رہے گا، تو فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یعنی کہ وہ لوگ مراد کو پہنچیں گے. معنی اس کا یہ ہوا کہ جب جنت میں ہم پہنچ جائیں گے تو جنت ہم کو مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ان وعد اللہ حق، وہ تمام وعدے پورے ہوں گے. اور جب بندہ جنت میں پہنچ جائے گا تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کے اندر جو رہ کر اس نے کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو جو عزت بخشی تھی، جو بھی معاملہ اس کے ساتھ میں تھا، اور خاص طور پہ جو ہدایت تھی اور تقوی کا جو معاملہ تھا، یہ دنیا میں اس کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی وہاں کی تیاری کے لیے ہے. تو بندہ یہاں پر ایک طریقے سے مسافر ہے، اور مسافر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے سفر کو نکلے، اپنے منزل مقصود، اپنے مقام پر آسانی کے ساتھ میں، سہولت کے ساتھ میں، یا کسی بھی طریقے سے اپنی منزل پر جب پہنچتا ہے تب اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنی منزل پر پہنچ گیا. تو مسلمان کی منزل اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں وہ جنت ہے اور دنیا میں اللہ کی رضا ہے. تو جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو بتایا اولئک هم المفلحون. تو یہ دو آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح تھی. باقی انشاءاللہ کل.